فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد قبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا مضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم
فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض يكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل حضرت الامین انبیاء جناب مصطفیٰ حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سماعت فرما رہے ہیں. ایک بار دوست نام محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
میرا سرمایہ ہستی ہے عنایت ان کی میرا سرمایہ ہستی ہے عنایت ان کی دل عریضے میں غیر اور دل میں محبت ان کی دل عریضے میں غیر اور محبت ان کی میری آنکھیں سمائے کی اور کہیں بازو رسن ظلم سے چلتے تھے یتیموں کے گلے سگ میں جاتے تھے کشاکش میں وہ دادوں کے پلے مائیں آفت میں گرفتار تھی کیا زور چلے دیکھا کبھی عابد کو کبھی ہاتھ ملے شمر کہتا تھا کہ حاکم کا غضب آئے گا قیدیوں میں کوئی رویا تو سزا پائے گا دیکھ کے بولا وہ علی کا دشمن کھول دے قیدیوں کی گردنوں بازو سے رسل جب چھٹی بند رسل سے وہ گرفتار میں بن تب سکینہ نے لیا کرتے کا منہ پر دامن باغ کے غم میں دل زادتن میں تڑپا ایسا روئی کہ سر پاس لگن میں تڑپا باغ کے غم میں دل زادتن میں تڑپا ایسا روئی کہ سر پاس لگن میں تڑپا جب کے دربار میں ناموس پیغمبر آئے تمام مومنین کی صحت سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند سلام پڑھنا اللہم صلی علی محمد
دو کلاموں کا حکم ہے، بس وہی کلام پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیا ہوگا عداوت کا، کیا ہوگا عداوت کا، ثبوت سے بڑا کیا ہوگا عداوت کا، ثبوت سے بڑا کیا ہوگا عداوت کا۔ قرآن میں لکھا دنیا نے پڑھا، کیا ہوگا عداوت کا۔ اور یہ سوچ کے میدان میں حیدر سے الجھنا، یہ سوچ کے میدان میں حیدر سے الجھنا، لہرائے گی تلوار تو برسے گی قضا، کیا ہوگا عداوت کا۔ دیکھا نہیں اس شان کا انداز عطا، واقعہ آپ تمام اذہان میں موجود ہے، میں صرف شعر پیش کر رہا ہوں۔ دیکھا نہیں اس شان کا انداز عطا، دیکھا نہیں اس شان کا انداز عطا۔ راغب نے کہا بس میرے مولا نے کہا، کیا ہوگا عداوت کا، ثبوت سے بڑا اور جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہے، لیکن جنت کی ہوائیں بہت خوب ہے، لیکن جنت کی ہوا ہے پرچم کی ہوا، کیا ہوگا عداوت کا۔ اعجاز یہ دیکھا فقط کرب و بلا میں، اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا، عداوت کا
ثبوت سے بڑا اور مفتی سے کبھی نسخے اسلام نہ لینا، مفتی سے کبھی نسخے اسلام نہ لینا، مفتی سے کبھی نسخے اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا، عداوت کا شعر پیش کر رہا ہوں، میرا پسندیدہ شعر، اظہر بھائی شعر دیکھیے گا۔ سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا، سجدوں کو ملک لے گئے، سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا، سجدوں کا صلہ ہے اشکوں کا صلہ، عداوت کا۔ بلال قاسمی صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا تھا، مقطع پیش کرتا ہوں۔ بیٹھا ہوں میں ممبر پر بلال غم سوے، بیٹھا ہوں میں ممبر پر بلال غم سوے، ہے کون زمانے میں بھلا مجھ سے بڑا، کیا ہوگا عداوت کا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ زبان صاحب کا حکم تھا کلام کا، وہ پیش کیا، دوسرا کلام بھی انہیں کے حکم کی تعبیر میں پیش کر رہا ہوں۔ جو دل میں کربلا آباد رکھے، جو دل میں کربلا آباد رکھے، خدا اس کو سدا آباد رکھے، خدا اس کو سدا آباد رکھے، پسے دے کے کہاں رائب کو شہری، پسے دے کے کہاں رائب کو شہری، کہ جا تجھ کو خدا آباد رکھے، شعر پیش کرتا ہوں۔ ملا ہے جو عزاداری کا ہم کو، ملا ہے جو عزاداری
لگا شیر پیش کرتا ہوں. علی کے ذکر پا خوش ہونے والے، علی کے ذکر پا خوش ہونے والے، علی کے ذکر پا خوش ہونے والے، تجھے مشکل کشا علی کے بغض میں برباد ہے جو، علی کے بغض میں برباد ہے جو، علی کے برباد ہے جو، اسے اب کوئی کیا آباد رکھے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. فاطمہ دیتی ہے اس کو دعائیں، فاطمہ دیتی ہے اس کو، دیتی ہے اس کو کہ جو فرش عزا آباد رکھے. خدا اس کو صدا آباد رکھے. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ شہزادی کونین بابا بلند صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد عارف ہے فقط رب جلی کے اب طالب، عارف ہے فقط رب جلی کے اب طالب، ہے پہلے ثناء نبی کے ابو طالب، ہے پہلے ثناء نبی کے ابو طالب. جدو مسلمین کے کلام پہ لگیا شان ابو کیا بڑا خاص چوکا مصرع کہ شان ابو طالب میں بھلا لکھوں کیا. ارے کافی ہے کہ والد ہیں علی کے ابو طالب، کے ابو طالب، علی کے ابو طالب. خوش ہو دیے شہزادی کونین بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. مولانا حسن امداد کے کربن سے چند بند پیش کرتا ہوں. خوش ہو دیے شہزادی کونین بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. حسین زبر دشت لشکر حسین زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین دیو تیز ہاشمی نشان جرت سلف
ہر کی کمر کزے نظر کفیل تشنان تب اور کنارے نہر القدا تمام تاج کا ہدف کسی سے پر نہ رک سکا لشکر حسین بہادران یہ تذکرے غرور عالم مصطفیٰ میرے لشکر حسین زبردست میرے لشکر حسین زبردست نینوا میرے لگتے اگر ابھی سب کو دیکھ لے تو کلا میرے زبردست نینوا اشارات شعار میں زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس غریب وقت اصل ہے بس اب میرے دل بس ہمارے کچھ مزید حالت بس کرے گا طاقت وبا میرے لشکر حسین زبردست نینوا لشکر حسین چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں سکینہ اب بھی ہے پیاسی بتاؤں کیسے چچا کیا گزر گئی ہم پر ہر ایک شہر میں مارے گئے ہمیں پتھر تھی مائیں پھپھی یا میرے ساتھ علی کے پسر یہ سارے ظلم کے قصے سنانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنا قولا سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وواقب العمر نحمده على عظیم احسانه ونیر لطفه وبرهانه قدر ولا زمان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر أغصانها معتدلا وثمارها متهدلا
مولده بمكة وهجرته بالطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعلم الذي المولى يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذرا سی محبت فرمائیے، آگے کافی جگہ ہے، ذرا سا اگر قریب قریب آ جائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سالانہ پرسہ ہے، سالانہ مجلس اعزا ہے. محترم زرغام بھائی برادران اور ان کے خانوادے کی جانب سے میں نے کتاب خدا کی رسالہ فی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. بہت ہی شناسہ سی آیت ہے اور بہت سامنے کی آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اس میں شک نہیں ہے، گمان نہیں ہے، تردد نہیں ہے، عیب نہیں ہے کہ ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا. دوسرا ہم نے نوح کو مصطفیٰ کیا. تیسرا یہ ہے کہ ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ کیا. اور چوتھے مرحلے پہ آ کے ہم نے عالمین میں آل عمران کو مصطفیٰ کیا. دیکھیے قرآن کے مفسرین اور قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے نہ اس پر بحث کی ہے کہ یہ کون سے آدم کا تذکرہ ہے، نہ اس پر بحث کی ہے کہ کون سے نوح کا ذکر ہے. ظاہر ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدم ایک شخصیت کا نام ہے، نوح ایک شخصیت کا ذکر ہے. آل ابراہیم پر بھی آ کے مفسرین نے بحث نہیں کہ یہ آل ابراہیم میں کون کون ہیں اور کون نہیں. بحث صرف ایک لفظ پر ہے اور وہ ہے آل عمران.
تو ظاہر ہے کہ پہلا اس میں عقلی تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جزوی عمران کا تذکرہ ہے، تنہا عمران کا ذکر نہیں ہے، آل کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں آل کا ذکر ہوتا ہے اس میں اب ظاہر ہے کہ نام جو ہے وہ آل عمران نہیں ہے، نام عمران ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا تاریخ آدم و عالم میں کہ کتنے عمران ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ بحث شروع ہوئی۔ تو ایسے میں مفسرین نے کہا کہ ہاں عمران نام کے بہت سے ہیں۔ ایک عمران حضرت موسیٰ کے باپ ہیں، اس لیے کہ موسیٰ ابن عمران کہلاتے ہیں۔ دوسرے مریم کے باپ عمران ہیں، اس لیے کہ مریم بنت عمران کہلاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کے دو گروہ ہو گئے، دو گروپ ہو گئے، اور مفسرین تقسیم ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں آل عمران سے مراد موسیٰ کے باپ۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں آل عمران سے مراد مریم کے باپ عمران کا تذکرہ ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو مفسرین یہ طے کر لیں کہ یہ کس عمران کا ذکر ہے، اور جب وہ طے کر لیں گے تو پھر ہم اپنا نظریہ بتائیں گے کہ یہاں کس عمران کا تذکرہ ہے۔ تو مفسرین کا اپنا اختلاف ہی دور نہیں ہو رہا ہے، اور مفسرین میں اختلاف ہے۔ دیکھیے اس میں پہلا عقلی سوال جو اٹھتا ہے کہ یہ جزوی عمران کا تذکرہ ہے، اس میں عقلی سوال یہ ہے کہ اس کے اکیلے کا ذکر نہیں، اس کی آل کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آل میں نسل ہوتی ہے، آل میں کنبہ ہوتا ہے، آل میں قبیلہ ہوتا ہے، آل میں فرد واحد نہیں ہوتا۔ ظاہر فرد واحد پر آل کا اطلاق ہوتا نہیں۔ تو پہلے مفسرین کے نظریے سن لیجئے، پھر اس کے بعد گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھ جائے گی۔ تو اب ایک نظریہ جو ہے مفسرین کا وہ یہ آیا کہ یہاں موسیٰ کے باپ عمران ہے، اور دوسرا نظریہ یہ آیا کہ یہاں مریم کے باپ عمران کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کو آئے ہوئے 1400 برس گزر گئے، تو اب دوسرا عقلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن آیا تو اس نے اصطفائیت کا اعلان کیا، آدم مصطفیٰ ہیں، نوح مصطفیٰ ہیں، تو آدم گزر گئے، نوح گزر گئے۔ قرآن جب آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم موجود ہے۔ قرآن جب آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم موجود ہے، اور پھر جب تک قرآن پڑھا جائے گا آل ابراہیم کا وجود ضروری ہے۔ تو اب دوسرا عقلی تقاضا یہ ہے کہ اب یہ جزوی آل عمران کا تذکرہ ہے، تو جب تک قرآن ہے آل عمران کی کوئی ایک فرد موجود ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن جب آیا تو اس نے آدم کا ذکر کیا، نوح کا تذکرہ کیا، آل ابراہیم کا تذکرہ کیا، تو جب قرآن آیا تو آل ابراہیم موجود ہے۔ اچھا، آج قرآن مجید کے 1400 برس گزر جانے کے بعد سابقہ انبیاء یا سابقہ شخصیتوں کا تذکرہ کتاب میں موجود ہو، ایک ایسی کتاب کہ جس نے سارے قوانین کو آ کے منسوخ کر دیا اور ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، تو ایسے میں اگر کسی کی شخصیت کا تذکرہ ہو، کسی کی آل کا تذکرہ ہو، اور وہ آل زندہ بھی ہو، اس کا کنبہ بھی موجود ہو، تو اس کے کنبے کو فخر کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنا چاہیے کہ تمہاری کتاب میں ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ تمہاری کتاب میں ہمارے نبی کا ذکر ہے۔
تو اب اگر یہ موسیٰ کے باپ عمران کا تذکرہ ہے تو پھر یہودیوں کو اٹھ کے کہنا چاہیے کہ تمہاری کتاب میں ہمارے نبی کا ذکر ہے، ہمارے نبی کے باپ کا ذکر ہے۔ اور اگر یہ مریم کے باپ عمران کا تذکرہ ہے تو پھر عیسائیوں کو اٹھ کے کہنا چاہیے کہ تمہاری کتاب میں ہمارے نبی کی ماں کے باپ کا تذکرہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو دعویٰ امت کر رہی ہے وہ نہ یہودی کر رہے ہیں نہ عیسائی۔ ایک سوال پڑھیے ذرا محمد اللہ علیہ جو دعویٰ قرآن کے پڑھنے والوں کر رہے ہیں وہ دعویٰ نہ یہودی کر رہے ہیں نہ عیسائی۔ ایک سورہ مریم کے نام پر آیا تھا تو پیغمبر کے پاس آ گئے تھے، ایک سورہ مریم کے نام پر آیا تھا تو نبی کے پاس آ گئے تھے کہ آپ کی کتاب میں ہمارے نبی کی ماں کا تذکرہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ کی کتاب میں ہمارے نبی کی ماں کا تذکرہ ہے۔ ایک سورہ مریم کے نام پر آیا تھا تو نبی کے پاس آ گئے تھے کہ آپ کی کتاب میں ہمارے نبی کی ماں کا تذکرہ ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ قرآن کو غور سے تو پڑھو، اللہ مریم کی مثال بیان کرتا ہے اور مثال پہ رکا نہیں جاتا، مثال کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ سلوات پڑھیے محمد علیہ دیکھیے اس میں، اور تیسرا عقلی مسئلہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے، اب ظاہر بزرگ بہتر جانتے ہیں، نوجوان دوستوں کی توجہ چاہتے ہیں۔ آیت کو غور سے پڑھیے اور آیت کے لب و لہجے کو دیکھیے تو آیت بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ آیت بلندی کی طرف، تفیق القرآن ہے، ذرا سا غور کیجیے، آیت بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران۔ آیت کے لب و لہجے کو اگر میں پہنچا سکا تو بات آیت کھل جائے گی۔ آیت کے لب و لہجہ یہ ہے کہ وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے، یعنی آیت کے لہجے میں ارتقا، آیت کے لہجے میں ارتقا ہے، یعنی مسلسل بلندی ہے۔ آپ کہیں گے مسلسل بلندی کیا ہے؟ کہ آدم کو منتخب کیا، مصطفیٰ بنایا، تو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ آدم ہے انسانیت کے باپ، آدم ہے ابو البشر، تو یہ پہلا اصطفیٰ۔ پھر نوح کو مصطفیٰ کیوں کیا؟ کہ اس وجہ سے مصطفیٰ کیا کہ وہ جو عذاب آیا تھا اس میں سب نسل انسانیت تباہ ہو گئی تھی، برباد ہو گئی تھی۔ 80 صاحبان ایمان کو بچانے والے نوح ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایمان، دیکھیں بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوں، اس سے زیادہ سادہ الفاظ میرے پاس نہیں۔ دیکھیں انسان ایمان، آیت بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ آدم کا استفاع اس وجہ سے ہوا کہ آدم ہے ابو البشر، پوری انسانیت کے باپ ہیں آدم، اس لیے ان کا استفاع ہوا۔ نوح کا استفاع اس لیے ہوا کہ نوح 80 صاحبان ایمان کو بچانے والے ہیں۔ توجہ، تو انسان ایمان، آیت مسلسل بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ اب آل ابراہیم، تو اب انسان ایمان، اب کوئی ایسی نسل ہے جس پر درود آیا ہے۔ اور پھر درود صرف شخصیت آل پر نہیں ہے، نہ صرف شخصیت پر ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ درود شخصیت پر بھی ہے، آل پر بھی ہے۔ تو آیت مسلسل بلندی کی طرف جا رہی ہے کہ آدم کو مصطفیٰ کیا اس وجہ سے کہ انسانیت کے باپ ہے۔ نوح کا استفاع اس وجہ سے ہوا کہ 80 صاحبان ایمان کو بچانے والے نوح ہیں۔ انسان، ایمان، درود۔ آیت مسلسل بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، بہت نازک تفہیم القرآن کا موڑ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔
انسان، ایمان، درود. تو اب چوتھی شخصیت ہے آل عمران. تو اب آیت جا رہی ہے مسلسل ارتقاء کی طرف. تو اب انسان اور ایمان اور پھر ہے درود. اب چوتھی کوئی چیز رہ نہیں جاتی. چوتھی کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے. لیکن آیت مسلسل ارتقاء کی طرف جا رہی ہے. انسان، ایمان، درود. تو اب جو چوتھی ارتقاء ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہ اولین میں ملا ہو نہ آخرین میں ملا ہو. تو انسان، ایمان، درود. تو اب جو نسل ہے اس کا جو استفاع ہو رہا ہے وہ اس سے بلند ہونا چاہیے. اب درود سے بلند کوئی شے ہے نہیں. تو قرآن پہ نظر رکھ کے فکرہ کہہ رہا ہوں، انسان، ایمان، درود. تو اب چوتھا ارتقاء ایسا ہے خدا کی طرف سے کہ جب آل عمران کو منتخب کیا تو اب چوتھی نسل کوئی ایسی ہے کہ جس کے دشمنوں پہ خدا نے لعنت کی ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت مولا ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد اب آپ کہیں گے صاحب یہ لعنت کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے کاموں میں جو ارتقاء ہوتا ہے، اب یہ لفظ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا، جو بندوں کے کاموں میں ارتقاء ہوتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. دیکھتے ہو گیا نا سناٹا. بندوں کے کاموں میں ارتقاء ہوتے ہوتے خدا تک پہنچ جاتا ہے. امت محمدی میں دو سنتیں ہیں. توجہ، دو سنتیں. ایک کو ہم جانتے ہیں، دوسرے کو نہیں جانتے. جسے ہم جانتے ہیں وہ سنت مصطفیٰ ہے، اور جسے نہیں جانتے وہ سنت الہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ سنت الہی کو کیسے نہیں جانتے؟ جی ہاں، نہیں جانتے. سنت مصطفیٰ سب کو یاد ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ عمل کرتے ہیں. توجہ، مصطفیٰ عمل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ خدا کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن میں آیت تو موجود ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنتیں بدلا نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کچھ تو سنت ہے خدا کی. تو سنت مصطفیٰ سب کو یاد رہی، سنت الہی سب بھول گئے. آپ اتنا گھبرا کے داغ کے لیے محمد والے محمد بلند صلوات. جب میں ڈر کے نہیں بول رہا ہوں، آپ ذرا سے کھل کے بولیے تاکہ میں سمجھوں بات پہنچ رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دو سنتیں ہیں، ایک کو ہم جانتے ہیں، دوسرے کو نہیں جانتے. دیکھیے کیسے کہوں، بہت باریک سی بات ہے اور بہت حسین ہے. سنت مصطفیٰ اس لیے یاد ہے کہ عمل مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ نماز پڑھتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں. مصطفیٰ حج کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو دیکھ کے حج کرتے ہیں. مصطفیٰ روزہ رکھتے ہیں، مصطفیٰ کو دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں. لیکن اس میں ذرا سی باریک سی بات جو ہے اور جو حسین ہے، جس پر ہماری نظر نہیں جاتی، وہ یہ ہے، صاحبان علم کے لیے کہہ رہا ہوں، اہل نظر کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ عمل مصطفیٰ کا ہے لیکن کیا خدا کے لیے جاتا ہے. دیکھیے عمل مصطفیٰ کا ہے لیکن کیا خدا کے لیے جاتا ہے. نماز مصطفیٰ پڑھتے ہیں، پڑھی خدا کے لیے جاتی ہے. زکات مصطفیٰ دیتے ہیں، خدا کے لیے دی جاتی ہے. حج مصطفیٰ کرتے ہیں، خدا کے لیے کیا جاتا ہے. روزہ مصطفیٰ رکھتے ہیں، خدا کے لیے رکھا جاتا ہے. خدا نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، خدا نہ حج کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پہ نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، اہل نظر کے لیے چار کام ایسے
ہیں قرآن میں جو خدا خود کرتا ہے. چار کام ایسے ہیں قرآن میں کہ جو خدا خود کرتا ہے. اس لیے کرو کہ مصطفیٰ نے کیا، یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور وہ چار کام اس لیے کرو کہ خدا نے کیے، وہ سنت الہی ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ چار کام کون سے ہیں تو سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاشہدوا انی معکم من الشاہدین. گواہی دو، اللہ بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ. نہیں میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جتنی داد آپ مجھے دے رہے ہیں اتنی لوگ ہمیں دیکھ کے دے دیتے ہیں. ایک سال بات پڑھی ذرا بلا. کیونکہ ذہنوں میں ہوگا تقریر کہاں سے پڑھی تھی؟ فاشہدوا انی معکم من الشاہدین. گواہی دو، اللہ بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ. یہ پہلا کام. دوسرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. خدا درود بھیجتا ہے، تم بھی بھیجو. لیکن جب وہ کہہ رہا ہے تو بھیج دیجئے. فاشہدوا انی معکم من الشاہدین. گواہی دو، اللہ بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ. ان اللہ و ملائکتہ، درود بھیجو، خدا بھی درود بھیجنے والوں کے ساتھ. اور عجیب بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. انتظار کرو، اللہ بھی انتظار کرو. انتظار کرو، اللہ بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ. فاشہدوا انی معکم من الشاہدین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے. دیکھیں موضوع یہ نہیں ہے کہ رک گیا یہاں تو پھر تقریر میں ہو جائے. ارے ہم انتظار کرتے ہیں کیسے کہ آپ کی خدمت میں کہ یہ مجبور ہو کر وہ انتظار کر رہا ہے مختار ہو کر. دیکھیے اس کا انتظار جو ہے وہ مختاریت کے ساتھ ہے، اختیار کے ساتھ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ صفت جو ہے وہ مجبور کی ہے، مختار کی نہیں. اور مجبور میں کیف و کم ہے، کیفیتیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، دل ہے. وہاں نہ کیف ہے، نہ کم ہے، نہ کیفیتیں ہیں. ایک سلوات پڑھیے محمد وہاں نہ کیفیتیں ہیں، کم ہے، نہ کاست ہے، نہ دل ہے، نہ آرزویں ہیں، نہ تمنائیں ہیں. ظاہر ہے یہ کیفیتیں جو ہیں وہ بندوں کے کام ہیں، وہ کیفیتوں سے ماورا ہے. وہ سارے اختیار رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے انتظار اتنی بڑی صفت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مختار ہو کے کر رہے ہیں. ہم مختار ہو کے انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں رکتا اگر موضوع ہوتا، اتنی بڑی صفت ہے کہ ہم مختار ہو کر انتظار کر رہے ہیں. تو فاشہدوا گواہی پہلی سنت، درود دوسری سنت، انتظار تیسری سنت، اور چوتھی سنت آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا. لعن اللہ و یلعنہم اللاعنون. اللہ کچھ لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے. تم بھی چار چیزوں میں پورا دین بند کر دیا. چار چیزوں میں پورا دین بند ہو گیا ہے.
گواہی، درود، انتظار، لعنت. 4 چیزوں میں پورا دین بند ہو گیا. گواہی توحید و رسالت و ولایت کی، درود محمد و آل محمد پر، انتظار 12ویں کا، لعنت ان کے دشمنوں پر. سلام پڑھیے محمد آل محمد. تو تقریر کہاں سے پوری تھی؟ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بحث وہاں ہوتی ہے کہ جہاں ظاہر ہے عمران نام کے ایک سے زیادہ لوگ. انہوں نے کہا کہ ہاں ایک سے زیادہ، اس لیے کہ موسیٰ کے باپ عمران ہے، مریم کے باپ عمران ہے. تو اب یہ جس بھی عمران کا تذکرہ ہے تو امت پہلے تو یہ طے کرے، اور جب آپ یہ طے کر لیں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ صرف وہ عمران ہی نہیں بلکہ اس کا کنبہ بھی موجود ہے، اس کی آل بھی موجود ہے، اس کی نسل بھی موجود ہے. اب ایک جملہ کہہ دوں، ظاہر ہے کہ جی چاہ رہا اس منزل پر لگے ہاتھوں کہہ دیتا ہوں. اسی لیے مکہ کے سارے ابوؤں کے بیٹے مر گئے ہیں، ابو طالب کا مہدی زندہ ہے. زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات. دیکھیں اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں ظاہر ہے کہ جب آل کا تذکرہ ہے اس میں فرد واحد نہیں ہے، اس کی نسل ہے، اس کا کنبہ ہے، اس کا قبیلہ. تو اب سوال یہ ہے، ظاہر ہے کہ بزرگ بہتر جانتے ہیں، میں نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. نام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ اور ہم تو جانتے ہیں کہ نام عمران ہے، لیکن ہم ابو طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پردہ ڈالا کیوں گیا نام پر؟ بھائی گوشہ سن لیجیے، شاید پہنچ گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پردہ کیوں ڈالا گیا؟ یعنی کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے، اب اس حکمت کو تلاش کیجیے. فصیل مدینہ کے باہر ایک 7 برس کا بچہ پتھر بلند مقام پہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں. کہ ایسے میں ایک مسافر کا گزر ہوا، اس نے بچے کو دیکھا، بچے کی وجاہت دیکھی، دیکھ کر کہا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھیلتے؟ تو 7 برس کے بچے نے کہا کہ کیا خدا نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ کیا خدا نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ اس نے جب یہ جملے سنے تو کہا کہ اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہیں، بڑے گھر کے معلوم ہوتے ہیں. کہا کہ ہاں. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مکہ سے. کہ وہیں سے. میں ایک ایک لفظ کی شرح نہیں کر سکتا، اسے جیسے چاہیے آپ محسوس کر لیجیے گا. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مکہ سے. کہ وہیں سے جہاں میرے پروردگار کا گھر ہے. اسی مکہ سے جہاں میرے پروردگار کا گھر ہے. کہاں اسی مکہ سے. تو مسافر نے بچے سے کہا کہ مطلب کو جانتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ ہاں ہم مطلب کو جانتے ہیں، وہ رئیس مکہ ہیں، وہ ہاشم کی نسل سے ہیں، ہم رئیس مکہ کو جانتے ہیں. جب تم رئیس مکہ کے پاس جانا تو ہمارا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ مدینے میں آپ کی امانت آپ کا انتظار کر رہی ہے. یہ تمہید ہے کسی منزل کے لیے، واقعے سے نہیں سنا رہا کہ آپ کی امانت مدینے میں آپ کا انتظار کر رہی ہے. اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہاشمیوں میں اسلام آنے سے پہلے سے ہیں. سناٹے میں سن لیا آپ نے، بڑی خاموشی سے سن لیا.
اسلام آنے سے پہلے ہاشمیوں میں ایک پورا موضوع ہے یہ کہ ہاشمیوں میں کیا کیا تھا اسلام آنے سے پہلے، اس میں ایک سلام بھی ہے. یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی ہاشمی ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں. اور دوسرا ہاشمیوں میں یہ دستور تھا کہ اوروں میں بھی تھا لیکن خصوصیت کے ساتھ ہاشمیوں میں یہ تھا کہ جب بھی مکہ سے کہیں باہر جاتے تھے تو آخری کام جو مکہ میں ہوتا تھا وہ کعبے کا طواف، اور جب مکہ میں داخل ہوتے تھے تو پہلا کام کعبے کا طواف. لیکن اس زمانے میں 5 چکر تھے، 5 چکر پہ ظاہر ہے طواف مکمل ہو جاتا تھا. مسافر پلٹا، بہت تفصیل ہے، مسافر پلٹا مکے آیا، اس نے ساری داستان جناب مطلب کو بتائی، مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں ہاشم کی، اس نے ساری داستان بتائی کہ ایسے سب فصیل مدینہ کے باہر ایک بچہ ملا، اس نے یہ کہا اور یہ جملے کہے. بھئی یہ جملے اس مسافر کے مطلب نے سنے تو ایک مرتبہ غلاموں سے کہا کہ میرے گھوڑے کو تیار کرو. اور آخری کام جو مطلب نے کیا مکہ میں وہ طواف کعبہ. طواف کعبہ کر کے حضرت مطلب چلے وہاں سے، تو جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو شام ہو رہی تھی، غروب آفتاب ڈھل رہا تھا، قریب آفتاب تھا، غروب آفتاب کا وقت نزدیک ہو گیا تھا، بچہ وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو مطلب اس بچے کے قریب گئے اور جانے کے بعد کچھ نہیں کہا، بس اس بچے کو دیکھنے لگے. تو جیسے ہی دیکھنے لگے حضرت مطلب تو اس بچے نے کہا کہ آپ کوئی ہوں یا نہ ہوں رئیس مکہ مطلب ہے. اب تعارف کروا رہا ہوں، یہ جو 7 برس کا بچہ تھا یہ شعبۃ الحمد ہے. شعبۃ الحمد اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے یہاں پیشانی کے اوپر کے بال سفید ہوں، ادھر ادھر کے نہیں، پیشانی کے. تو بچہ جب پیدا ہوا تو پیدائشی بچے کے بال پیشانی سے سفید تھے، تو ماں نے دیکھ کر شعبۃ الحمد نام رکھا. دیکھیں توجہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل سناٹے میں چلے جائیں، یہ احساس دلاتے رہیے کہ میں اور آپ ایک ہی محلے میں سن بھی رہے پڑھ بھی رہے. حضرت مطلب اپنی امانت کو لے کے چلے، ماں سلمہ سے اجازت لی، اس تفصیل میں نہیں جاتا، ماں سلمہ سے اجازت لی، بچے کو لے کر چلے، مکے میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ بچے کی نگاہ بیت اللہ پر پڑی، کہا چچا یہی ہے میرے پروردگار کا گھر. دیکھیے ظاہر تقریر مکمل ہونے جا رہی ہے کہ یہی ہے میرے پروردگار کا گھر. کہاں میرے لال یہی ہے تمہارے پروردگار کا گھر. تو بچے نے کہا چچا جی چاہتا ہے کہ ہم طواف کریں. کب بھتیجے سے چچا نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ، ہم بھی تمہارے ساتھ طواف کرتے ہیں. بچے نے طواف کیا، بھتیجے نے، چچا نے بھی طواف کیا. 5 چکر مکمل ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ بھتیجے نے چچا کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا چچا جی کرتا ہے 2 چکر اور لگاؤ. جی چاہتا ہے 2 چکر اور لگاؤ. تو مطلب نے کہا پڑھو میرے لال پڑھو بسم اللہ. اللہ کی محبت میں بچے نے 2 چکر اور لگائے. جب اسلام آیا تو قرآن نے 5 نہیں 7 واجب کیا. اب اس بچے کا تعارف یوں سن لیجئے کہ جب ظاہر ہے کہ رئیس مکہ ہے مطلب، اب جب جناب مطلب کے ساتھ دیکھا کہ یہ بچہ کون ہے تو ایک مرتبہ پوچھا مطلب یہ بچہ کس کا لائے ہیں؟ شعبۃ الحمد کی پیشانی میں ہے محبوب الہی کا نور. کہہ رہا ہوں محبوب الہی کا نور شعبۃ الحمد کی پیشانی میں ہے. اب مطلب ظاہر نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ خدا کی ایک حکمت یہ رہی ہے کہ کبھی کبھی حکمت کی وجہ سے ناموں پہ پردے ڈال دیتا ہے. اور پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ.
حکمت کی وجہ سے ناموں پہ پردے ڈل جاتے ہیں. نور مصطفیٰ کا ظاہر مختلف کر نہیں سکتے تو کہنے لگے عبد ہے. عربی میں آپ کو غلام کہتے ہیں تو کنیت سے نام بدل گیا, عبد المطلب پڑ گیا. شیبۃ الہم بھول گئی, زمانہ شیبۃ الہم بھول گیا. اتنی طویل زمین کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں, ضائع نہ کیجیے گا. ارے زمانہ ابو طالب کے کفر کے چکر میں رہا, عمران نے مصطفیٰ کو پال بھی دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. اور پھر پالا بھی کوئی ایسے نہیں پالا. زمانہ جو ہے وہ ابو طالب کے کفر کے چکروں میں. خدا کی حکمتیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ ناموں پہ پردہ ڈال دیتا. تو وہاں مختلف کی حکمت یہ رہی کہ ظاہر آشکار کر نہیں سکتے, نور مصطفیٰ کو خطرہ ہے, حالات سازگار ہے نہیں, بتائیں گے تو قتل کیے جائیں گے. کا عبد کو لایا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عبد المطلب, ظاہر کنیت کی پڑ گئی عبد المطلب, اس کا مطلب حکمت تو کہیں نہ کہیں نظر آئی کہ خدا جو ہے وہ حکمتوں سے کام لیتا ہے. اور پھر پالا بھی تو کیسے پالا, وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں, اکثر سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکثر آپ سنتے ہیں شاید علم یجید کا یتیمن فآوا. اب دو جملے سن لیجیے تو فضائی کے اعتبار سے ختم ہو گئی تقریر. عجیب بات یہ ہے کہ اب تک جو آپ ترجمہ اکثر سنتے بھی پڑھتے بھی, جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, علم یجد کا یتیمن فآوا, کیا ہم نے تمہیں, اب یہ قرآن نے نہیں بتایا کس نے, شاید تھوڑا سا سناٹا بڑھ جائے گا لیکن توجہ کیجیے. علم یجد کا یتیمن فآوا, کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا کہ تمہاری پرورش ہم نے کی. پوری آیت میں پرورش کا تذکرہ ہی نہیں ہے. فآوا کے جا کے دیکھیے وہ لغات میں, فآوا کے معنی پالنے کے نہیں ہیں. فآوا کے معنی ہیں گھر میں رکھنے. دیکھیے جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. فآوا کے معنی پالنے کے نہیں, گھر میں رکھنے کے. اب پلٹی ذرا سا, علم یجید کا یتیمن فآوا, کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا. ارے اس نے تو پیدا ہی یتیم کیا ہے. ایک ایک لفظ پر رک گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی. علم یجد کا, یہ یجد کا کی ضمیر, کا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے مفسرین خاموش. کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا. پایا کہ کیا مطلب ہے, اللہ نے یتیم تو پیدا ہی کیا ہے. کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا کہ تمہاری پرورش کی ہم نے کی. پرورش کا لفظ نہیں, بات ہو گئی. فآوا کا معنی لغت کے اندر یہ ہے کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا کہ اپنے گھر میں رکھ لیا. تو اب جملہ کہہ رہا ہوں, اگر فآوا کے معنی یہی ہے کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا کہ اپنے گھر میں رکھ لیا, تو پھر مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا, خدا کے گھر پیدا ہونا چاہیے. پھر مصطفیٰ کو خدا کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا, ابو طالب کے نہیں. ارے واہ رے معبود تیری حکمت, مصطفیٰ کو پیدا کیا ابو طالب کے گھر میں, اور ابو طالب کے بیٹے کو پیدا کیا اپنے گھر میں. مصطفیٰ کو پیدا کیا ابو طالب کے گھر, اور ابو طالب کے بیٹے کو پیدا کیا اپنے گھر.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کو کعبے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، علی کو ابو طالب کے گھر پیدا ہوا۔ کہ تم کون ہوتے ہو ہماری حکمت پہ اعتراض کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو حکمت الہی پر اعتراض کرنے والے؟ ہم نے اس حکمت سے دو کام کیے ہیں، دو کام کا معبود وہ کیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر پیدا کر کے ابو طالب کے گھر کے ماحول کی طہارت لکھوائی، اور ابو طالب کے بیٹے علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے ابو طالب کے لہو کی طہارت۔ حیدر 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 لالا حیدری حیدری نعرہ سلوى تم کون ہوتے ہو حکمت الہی پر اعتراض کرنے والے؟ ہماری حکمت یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر رکھا تاکہ ابو طالب کے گھر کے ماحول کی طہارت لکھوائیں۔ ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر میں اس لیے پیدا کیا تاکہ لہو ابو طالب کی طہارت لکھوائیں۔ تو اب جملہ کہنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت ابو طالب کے گھر سے چلی ہے۔ رسالت ابو طالب کے گھر سے چلی ہے، ولایت خدا کے گھر سے چلی ہے۔ ارے عجیب بات یہ ہے، جس کافر نے رسول پال کے دیا اسے تو امت مان رہی ہے۔ ایک سلام پڑھیے محمد۔ لہو کی طہارت لکھوائی ہے ہم نے ابو طالب کے لہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ علی کو کعبے میں پیدا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے رسالت ابو طالب کے گھر کی ہے، ولایت خدا کے گھر کی ہے۔ ارے جس کافر کا رسول ایسا ہے تو پھر خدا کے گھر کی ولایت کیسی ہوگی؟ لہو کی طہارت، سارا معاملہ ہی لہو کا۔ کون سی ایسی منزل ہے اسلام میں، دین میں، شریعت میں کہ جہاں ابو طالب کے لہو کی چھینٹیں نہ ہوں؟ وہ علی اکبر کے سینے کا لہو یا علی اصغر کے گلے کا لہو؟ آپ کی آوازیں بلند ہو، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد علیہ شبیہ تابوت امام حسین برآمد ہو۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ایسے ہی بلا نواز سے گریے کس طرح۔ دیکھیے دنیا کے گھر میں اگر کسی کی کوئی مر جاتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اسے پرسہ دیتے ہیں۔ کائنات کا یہ واحد مظلوم گھرانہ ہے جو پرسہ لینے خود آتا ہے۔ کہاں کہاں نہیں ہے ابو طالب کے لہو؟ قاسم کے پامال لاشیں میں ابو طالب، عباس کے شانوں میں، اور جب یہ سارے لہو حسین جمع کر چکے، ایک مرتبہ زمین کربلا پہ لہو لوہان حسین کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کانا دین محمد لم یستقم اللہ یا سیوف خزینی، اے نانا کے دین اگر تجھے استقامت قتل حسین سے مل سکے تو اے تیرو تلوارو آؤ اور حسین کو اپنی آغوش میں۔
سلامت رہیے، آباد رہیے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد۔ تیروں تلواروں آؤ اور حسین کو اپنی آغوش میں لے لو۔ ایک مرتبہ بڑے خیمہ گاہ حسینی کے قریب آئے، آ کر آواز دی، یا زینب یا کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام۔ اے زینب و کلثوم و سکینہ، حسین کا آخری سلام۔ مزاج آشنا بہن ہے، بھائی کے سلام کے لہجے سے زینب سمجھ گئی، دل گھبرانے لگا۔ ایک مرتبہ آواز دی، بھیا حسین ذرا خیمے کے اندر آ۔ حسین کہتے ہیں بہن آ تو جاؤں گا لیکن تو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، تو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گی۔ تو خیمے سے زینب کی صدا آئی، بھیا میں نے بابا علی کا سر شگار دیکھا، میں نے اماں زہرا کا شکستہ پہلو دیکھا، اور یہ جملہ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، بھیا میں نے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالے۔ مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین خیمے میں داخل ہوئے، سر قدم لہو لہان بھائی کو دیکھا، بہن سے برداشت نہ ہوا، بڑھ کر بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ بس بہن کا بھائی کو سینے سے لگانا تھا، حسین کی آواز آئی، زینب سجاد تیرے حوالے، زینب رباب تیرے حوالے، زینب سکینہ تیرے حوالے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے بہن نے بھائی کے سینے کو چھوڑا اور یہ جملے کہے، بھیا ذرا انصاف تو کر۔ کیسے سنیں گے آپ، خدا کی قسم ساری زندگی رونے کے لیے فطرہ کافی ہے، بھیا ذرا انصاف تو کر، اتنا بڑا قافلہ اکیلی زینب۔ ختم ہو گئی تقریر، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ بھیا اتنا بڑا قافلہ اکیلی زینب، اب اس قافلے کو تجھے منزل مقصود تک پہنچا، اب اس قافلے کی سپہ سالار تجھے بننا۔ بس حسین نے اماں زہرا کے ہاتھوں کا سلا ہوا کرتا منگوایا۔ مقتل کہتا ہے حسین نے زیب تن کیا، خیمے میں بیویوں کی دو راہیں بنوائی، اور حسین خیمے سے اس طرح سے نکلنے لگے جیسے بڑے گھر سے جوان کا لاشا نکلتا۔ در خیمہ پر آئے حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، ایسے میں بہن آگے بڑھی اور بڑھ کے کہا، بھیا جنہیں دیکھ رہا ہے آج سوار کرانے اجرکم اللہ، آج سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ بس حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، مقتل میں آئے، حسین نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ صدا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس حاطف غائبی کی صدا کو حسین نے سنا، تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کا نیام میں جانا تھا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے بھالے چلے، کہیں سے نیزے چلے، کہیں سے پتھروں کی بارش، زہرا کا لال پشت ذوالجناح پہ ڈگمگانے۔ حسین سی سے زمین پر آئے، سجدے کو ادا کیا، لیکن مقتل کا عجیب جملہ ہے، دنیا کا یہ واحد لاشا تھا جو نہ فضا میں تھا نہ زمین میں تھا، تیروں پہ معلق ہو گیا۔ حسین نے تیروں کے مسلح سے چاہا کہ پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھ دے، پیشانی تو سجدے میں رکھ دی حسین نے، لیکن مقتل کہتا ہے دائیں طرف کے تیر بائیں طرف، بائیں طرف کے تیر دائیں طرف۔ ختم ہو گئی تقریر، اللہ تمہارے پرسے کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ وہ منزل آئی، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، اور زینب یہ فکریں کہہ رہی تھی، بھیا بھیا تو پیاسا ہے، تو بھوکا ہے۔ تو یہ جملے زینب کے گونجے، اے شمر میرے بھائی حسین نے تیرا کیا دیا۔ لو ختم ہو گئی تقریر، تم نے پرسا کیا تابوت برآمد ہو جائے۔ آخری جملہ سن لیجئے، ایک مرتبہ 11 محرم آئی، قافلہ کوفے کے لیے روانہ ہونے لگا،
سید سجاد نے دیکھا کہ بیویوں میں پھوپھی زینب نظر نہیں، بیویوں میں پھوپھی زینب نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ پڑھے، ختم ہو گئی تمہیں خدا تمہارے پرسے کو قبول کرے. ایک مرتبہ پڑھے نشیب کی طرف، کیا دیکھا کہ بہن بھائی کے لاشے پہ کھڑی ہے، سر جھکا ہوا ہے. سید سجاد قریب گئے، شانے کو تھاما، ہلا کے کہتے ہیں پھوپھی اماں قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اور اٹھا کے جملے کہے، سجاد یہ بہن کتنی غریب ہو گئی، یہ بہن کتنی غریب ہو گئی. کاش زینب کے پاس چادر ہوتی. تب پھوپھی اماں چلیے تو یہ کہہ کر بھائی کو ودا کیا. بھائی حسین اگر مجبور نہ کی جاتی اور ہاتھ پسے گردن نہ بندھے ہوتے اور زینب کے پاس چادر ہوتی تو اسی چادر کا کفن دیتی، تیرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھاتی. زینب جا رہی ہے بھیا، یہ تیرا امتحان، یہ زینب کا امتحان شروع ہو گیا. ایک مرتبہ زینب ناکوں کے قریب آئی، ایک ایک بی بی کو صدا دی. زینب نے سوار کرایا. تاریخ اور مقتل کہتا ہے جب نوبت زینب رسید، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس مدینے سے چلی تھی بھیا، تو نے سوار کرایا تھا. آج زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مسیر ہو کر ہاتھ پسے گردن، چادر سر پہ نہیں ہے بھیا سوار کراؤ. فرات میں عباس کا لاشا تڑپا، ہم بہن مجبور ہوں.
لینے گئے پانی لے کے جو مشکو علم عباس، لینے گئے پانی لے کے جو مشکو علم عباس، لینے گئے پانی لے کے جو مشکو علم عباس، خیمے میں ہے منتظر ہائے اہل حرم عباس، لینے گئے پانی لے کے جو مشکو علم عباس، خیمے میں ہے منتظر ہائے اہل حرم عباس، لینے گئے پانی لے کے جو مشکو علم عباس، ہر ایک لاشا اٹھانے میں گزرا ہے دن میرا، ہر ایک لاشا اٹھانے میں گزرا ہے دن میرا، ہر ایک لاشا اٹھانے میں گزرا ہے دن میرا، ہر ایک لاشا اٹھانے میں گزرا ہے دن میرا، تم جو گئے ہو کمر ہو گئی میری غم عباس، لینے گئے پانی لے کے جو مشکو علم عباس، آقا خبر لو چیتی مشک بازو قلم ہو گئے، آقا خبر لو چیتی مشک بازو قلم ہو گئے، آقا خبر لو چیتی مشک بازو قلم ہو گئے، آقا خبر لو چیتی مشک بازو قلم ہو گئے، بولے تم ہی ہو اہل حرم کا بھرم عباس، لینے گئے پانی لے کے جو مشکو علم عباس، اصغر کو پیاسا جو دیکھا سکینہ ہوئی بیتے، اصغر کو پیاسا جو دیکھا سکینہ
दे। तुम जो आए तो कैसे सहेगी ये गम अब्बा। लेने गए पानी लेके जो मस्तो अलम अब्बा। खेमे के बाहर सभी प्यासे बच्चे जमा हो गए। खेमे के बाहर सभी प्यासे बच्चे जमा हो गए। और देखा जो बच्ची में आते तुम्हारा अलम अब्बा। लेने गए पानी लेके जो मस्तो अलम अब्बा। एकदम खबर आई खेमे में मरने की एक शोर था। एकदम खबर आई खेमे में मरने की जोर था। और आए कहाँ तक सहेंगे ये रंजो अलम अब्बा। लेने गए पानी लेके जो मस्तो अलम अब्बा। कोई मारता है तमाचे कोई छीनता है गोहर। कोई मारता है तमाचे कोई छीनता है गोहर। झेलेगी कैसे यकीना ये जुल्मों से तो अब्बा। लेने गए पानी लेके जो मस्तो अलम अब्बा। शामे गरीबा में कैदी बने पहुंचे जिंदान शाम। हमें गरीबा में कैदी बने पहुंचे जिंदान शाम। और पहले हरम याद करते थे हर हर कदम अब्बा। लेने गए पानी लेके जो मस्तो अलम अब्बा। अख्तर आजादार चाहे शहीदान कर वो भला। अज़ादार चाहे शहीदान कर वो भला। मातम दिलो जैसे करते हैं आंखें हैं नौ अब्बा। लेने गए पानी लेके जो मस्तो अलम अब्बा। लेने गए पानी लेके जो मस्तो अलम अब्बा। लेने गए पानी लेके जो मस्तो अलम अब्बा। या अब्बा हर दिल ने पुकारा या अब्बा। शहवाला का जहरा को दिया जाए। मातम भी किया जाए। ये हुक्म तहाकिम का सैराब हो सब लेकिन। ये हुक्म ताके का सैराब हो सब लेके। ये हुक्म तहाकिम का सैराब हो सब लेकिन। अहमद के नवासे को पानी न दिया जाए। पुरसा शहवाला का जहरा को दिया जाए। अकबर हम तुमने कब खैर से आओगे। अकबर हमें तुम लेने कब खैर से आओगे। अकबर हमें तुमने कब खैर से आओगे। पैगाम ये सुहरा का अब किसको दिया जाए। पुरसा
شہوارا کا زہرا کو دیا جائے مانگا ہے علم نے مشکیزہ سکینہ کا عباس کا پرچم ہے پہچان لیا جائے پرسا شہوالا کا زہرا کو دیا جائے علی تم بن تو میرے پانی نہ دیا جائے غربت میں یتیمی کی فریاد کرے گی غربت میں یتیمی کی فریاد کرے گی سرکاری سکینہ کا جب چھین لیا کیا خاک دیا سب